اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، آپ کا میزبان محمد عارف نقشبندی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک شروع ہونے والا ہے۔ 18، 19، 20 3 دن آپ کا عرس مبارک رہتا ہے۔ عزیز دوستوں، یہ دنیا آج اللہ والوں کے نام جانتی ہے، پہچانتی ہے، ان کا ذکر کرتی ہے۔ اس میں ایک خاص بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ویڈیو میں اینڈ میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو عزیز دوستوں، جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سے میری ریکویسٹ ہے وہ چینل میرا سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو ان کو ملتی رہے۔ اور عزیز دوستوں، ہم فیس بک پہ بھی الحمدللہ اپنے بیانات وغیرہ لگا رہے ہیں محمد عارف نقشبندی کے نام سے۔ ٹک ٹاک پہ بھی الحمدللہ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے بے حیائی عروج پہ جا رہی ہے، تو عزیز دوستوں اللہ کی توفیق سے ہم نے وہاں پر بھی دینی پروگرامس وغیرہ لگانا شروع کیے ہیں، محمد عارف نقشبندی 1 کے نام سے، اور نعت کا الگ چینل انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں بنانے کے لیے۔ عزیز دوستوں، آپ کی تعاون اس میں درکار ہے۔ اگر آپ بھرپور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر، اس کی ترویج و اشاعت کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ اسے ہم آگے بڑھا سکیں گے۔ بس آپ سے ریکویسٹ ہے میری کہ اس میں میرا ساتھ دیں اور اس چینل کو آگے گروتھ میں لے کر آئیں اور دوستوں تک اس کا پیغام پہنچائیں۔ بہت شکریہ۔ عزیز دوستوں، بلا ٹائم ضائع کیے ہوئے ہم اپنے اصل مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز دوستوں، جس طریقے سے آپ کو میں نے بتایا کہ عرس مبارک شروع ہوا ہے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ عزیز دوستوں، یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ لاہور میں آپ نے مستقل طور پر تبلیغ کا کام انجام دیا، اور آپ ہندوستان کے جو مشہور شہر ہے غزنی، اس میں ایک محلہ ہے حجویر، تو آپ وہاں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے لوگ آپ کو داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور عزیز دوستوں، آپ کے والد محترم بہت نیک انسان تھے۔ آپ کا جو نسب ہے وہ حسنی ہے، یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نسب جا کے ملتا ہے، اور آپ کے گھر والے ماشاءاللہ دین پر عمل کرنے والے۔ جب گھر والے ہی دین پر عمل کرنے والے ہوں گے تو بچے بڑے ہو کر اللہ کا نام روشن کرنے والے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے بنتے ہیں۔ ایسی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اس میں سے ایک نام جو ہے حضرت علی بن عثمان، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے نام سے دنیا آپ کو جانتی مانتی ہے۔ آج تک لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں، آپ کی خانقاہ پہ جا کے، آپ کے درگاہ پہ جا کے دعائیں کرتے ہیں۔ اور عزیز دوستوں، آپ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ آپ نے جب اپنی زندگی شروع کے ایام تھے تو اللہ والوں کے ساتھ نسبت، اللہ والوں کے ساتھ تعلق رکھا، ان کے ساتھ شامل حال رہے، سلوک کی منازلیں طے کریں آپ نے اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہوئے۔ عزیز دوستوں، ملک سفر کیا، اللہ والوں سے ملاقات کی، 40 سال آپ نے سفر مبارک گزارا، اس میں دین کی تربیت بھی، دین کی اشاعت بھی، کوشش کاوشیں بھی، اس میں آپ نے ایک نماز بھی ترک نہیں کی، سبحان اللہ۔ تو عزیز دوستوں، یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ دین دنیا ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور جو ان کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی دین و دنیا لے کے چلنے والا ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے حکم پر آپ لاہور تشریف لے کر آئے، پیدا افغانستان میں ہوئے، ملک سفر کیا، پھر اللہ والوں سے تعلق، اپنے پیر و مرشد حضرت بن فضل کے پاس آپ نے تعلق قائم کیا اور ان کے ساتھ رہے، ان کے حکم پر آپ لاہور تشریف لے کر آئے، وہیں مستقل سکونت اختیار کی، اور آپ کا مزار مبارک بھی وہیں پر ہی ہے۔ عزیز دوستوں، اس قدر اللہ سے تعلق مضبوط تھا کہ آپ کی خانقاہ پہ آ کر لوگ جو ہے بیٹھتے تھے، اعتکاف فرماتے تھے، چلہ کشی کرتے تھے۔ حضرت
خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا بھی شان و مقام بہت بلند ہے۔ آپ نے بھی وہاں پر اختیار کی، سکونیت، چلہ کشی کی، بیٹھے اعتکاف فرمایا۔ میں نے عرض کی تھی شروع میں آپ سے میں ایک بات کہوں گا، عزیز دوستوں، جب بندہ اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کا چرچا فرماتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی نماز پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اس کے جانے کے بعد لوگ اس کے چرچے کرتے ہیں۔ ایک شخص سے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت بابا فرید کے مزار پر تشریف فرما تھے، کسی نے پوچھا حضرت یہاں پر لوگ فرید فرید کے نعرے لگا رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ قرآن میں ذکر ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حضرت بابا فرید نے ایک عرصے تک نماز پڑھی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ سے ملایا لوگوں کو۔ تو یہی اللہ والے لوگ ہیں کہ جو ہم وقت اللہ سے تعلق مضبوط رہتا ہے، تو جب وہ دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ ان کے جانے کے بعد ان کے خوب چرچے فرماتا ہے۔ جو فرید فرید کے نعرے ہیں، یہ جو داتا گنج بخش اجمیری کے نعرے ہیں، ایک خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے ہیں، حضرت بہاؤالدین نقشبند بخاری ہمارے پیر و مرشد اللہ والے، حضرت مجد علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پیر و مرشد پیر مقصود احسان نقشبندی کے چرچے ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام اللہ کی رضا کے لیے سناتے ہیں۔ تو عزیز دوستوں، یہ بہت خوش نصیبی کی بات ہے اگر ان کے ساتھ جڑ جائیں، ان کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ ایک حدیث پاک سنا کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی گفتگو سمیٹیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن جنت میں جا رہے ہوں گے تو کچھ بندے جو ہے وہ جہنم میں ہوں گے۔ تو یہ جو نیک بندے ہوں گے وہ جہنم والے ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو دنیا میں پانی پلایا تھا، میں نے آپ کو دنیا میں وضو کرایا تھا، میں آپ کے ساتھ تعلق قائم رکھتا تھا، میں اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ بیٹھ کے کرتا تھا، آپ خود تو جنت میں جا رہے ہیں، ہماری بھی سفارش کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت عطا فرما دے۔ ان کی سفارش پہ کہ دنیا میں انہیں اللہ کی مانی ہے، اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے ناز و نخرے اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں جاؤ لے کر آؤ ان لوگوں کو، ان کو بھی اپنے ساتھ جنت میں داخل کر لو۔ جب وہ جائیں گے تو ایک شخص کو حکم ہوگا کہ آپ ان کو لے کے جنت میں چلے جائیں، تو دیکھیں گے دوسرے لوگ کہ بھائی یہ شخص جو ہے یہ تو جہنمی تھا، یہ جنت میں کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ جو بندہ نکلے گا کوئی اس کا پیر پکڑ لے گا، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ لے گا، ایک لڑی بن جائے گی۔ فرشتے جو دربار ہیں وہ کہیں گے کہ صرف ایک کا حکم ہے، سب کا حکم نہیں ہے۔ تو اللہ کا حکم آ جائے گا، اے میرے فرشتوں، یہ جس بندے کی وجہ سے دنیا میں اس بندے نے میرا ذکر کیا، مجھے راضی کیا، آج ہم اس کی بدولت جتنے اس کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں ان کی بخشش کرتا ہوں، سب کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ تو کتنا بڑا مقام ان اللہ والوں کا ہے۔ عزیز دوستوں، ان نیک لوگوں کی صحبت میں آ جائیں، اپنے من کا تزکیہ تصفیہ کریں، اللہ کی مانیں، نماز پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کو راضی کریں۔ تھوڑا وقت رہ گیا اس دنیا میں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے ہمارا، ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ بس دعا یہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، قبر آسان کرتے، خود صراط پہ ثابت قدمی ہو جائے، جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخلہ ہو جائے۔ بس یہی دعا کرتے رہیں۔ آپ ہمیں بھی یاد رکھیں اپنی دعاؤں میں۔ آپ کو میں خصوصی دعوت دیتا ہوں اپنے پیر و مرشد کی، حضرت قبلہ سیدی مرشدی حضرت پیر مقصود الہی صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ، آپ ان کی صحبت میں آئیں، اپنے من کا تزکیہ تصفیہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، آخرت سنواریں، آخرت کی فکر کریں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، گھر والوں کو بھی تعلیم دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے تمام تیاری بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ خود آسانیاں فرما دیں گے، جنت کا مستحق بنا دیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں۔ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جاتے ہوئے میرا چینل آپ کو اچھا لگے گفتگو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کے بٹن کو دباتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ